بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دیوبند شہر میں بھائی نعمان کے یہاں ان کی دعوت پر دیوبند کے قرب و جوار کے جو لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور جو اس فکر سے کم و بیش متاثر اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وہ سب یہاں پر تو نہیں جمع ہو سکے ہیں۔ البتہ جن لوگوں تک بھائی نعمان کی یا محسن بھائی کی اور دوسرے اخوان کی پہنچ سکتے تھے، جن لوگوں تک، ان لوگوں تک پہنچ کر ان لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جمع ہونے پر اپنی رحمتوں سے نوازے، کیونکہ ہم صرف دین کی محبت یہاں ہمیں کھینچ کر لائی ہے۔ ہم تمام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنا تعارف مختصر انداز میں بیان کر دیں، جیسے کہ میں اپنا تعارف خود کرانے جا رہا ہوں۔ میرا نام محمد عاقل ہے۔ یہ دیوبند سے کچھ 2-2.5 کلومیٹر فاصلے کے دور پر ایک گاؤں ہے، بڑے سانپلے کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ وہاں میری پیدائش ہوئی اور دیوبند میں ہم لوگ پلے بڑھے، تعلیم بھی ہم نے حاصل کری، دہلی میں ہم نے تعلیم حاصل کری اور پھر یہاں سے نکل کر سعودی عرب گئے۔ سعودی عرب میں جا کر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق سے نوازا، اور ہم نے اس کو کسی خاطر میں نہ رکھ کر کہ ہمارے باپ دادا کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے شہر والے کیا کہیں گے، دیوبند کے لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ ہم نے اس آبا و اجداد کے جو وہ خاص روایتی انداز کا جو دین ہے، دین نہیں میں اس کو کہوں گا بلکہ مذہب کہوں گا، دین تو دین اسلام ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور قرآن و سنت کے ہم قریب ہو گئے۔ یہ میرا مختصر سا تعارف تھا۔ میں اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، میری نواسیاں ہیں، ہم پورا کا پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرا نام شکیل احمد ہے، میرا تعلق میرٹھ شہر سے ہے۔ میرٹھ شہر میں ہی میری پیدائش ہوئی، وہیں تعلیم حاصل کی، کچھ دنوں تعلیم کے حصول کے لیے مظفر نگر بھی رہا۔ اس کے بعد سلسلہ معاش کے سلسلے میں دہلی جانا ہوا۔ آج کل دہلی میں مستقل رہائش ہے۔ میرٹھ ہی میں رہائش کے دوران بعض اہل حدیث احباب سے گفتگو چلتی رہتی تھی۔ اسی گفتگو کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے آبا و اجداد کا جو مذہب چلا آ رہا ہے، وہ جس مسلک پر ہیں، ہمارے آبا و اجداد الحمدللہ جو دینی ماحول ہوتا ہے کسی مسلمان گھرانے کا، اس ماحول سے واقف تھے اور اسی ماحول میں وہ پلے بڑھے۔ ہماری پرورش بھی اسی انداز میں ہوئی۔ دیوبندی مسلک پر وہ لوگ چلتے تھے، ہم بھی پیدائشی طور پر دیوبندی مسلک ہی پر رہے، لیکن تعلیم کے حصول کے دوران ہی جب تحقیق کرتے ہوئے بات معلوم ہوئی
کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ مسلک کتاب و سنت کے قریب نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسائل میں، عقائد میں اور دوسری چیزوں میں بڑا فرق ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ صحیح بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کے مطابق جو مسلک ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ میرے بعض اساتذہ بھی میرے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور مجھے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی بھی ناحیے سے وہ مطمئن نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا عقیدہ، میرا منہج جس پر میں قائم ہو چکا تھا، یعنی صحابہ کا منہج، سلف صالحین کا منہج، کتاب و سنت کا منہج، اس میں پختگی آتی چلی گئی۔ اس کے بعد سلسلہ معاش کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، دہلی جانا ہوا اور پھر دلی ہی کے ہو کے رہ گئے۔ اب مستقل رہائش دلی میں ہے، الحمدللہ میرے بچے، بچیاں، داماد، بیٹیاں سب اہل حدیث ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین حق پر قائم رکھے اور عقیدہ توحید پر ہماری موت ہو، آخری وقت تک اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرا نام نعمان علی ہے اور میرا تعلق دیوبند سے ہے، اور میں تقریباً پچھلے 5 سال سے اہل حدیث ہوں۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ میرا نام مہتاب ہے، میں دہلی کا باشندہ ہوں اور وہیں میری پیدائش بھی ہوئی۔ میری عصری تعلیم دہلی میں ہوئی، اور اس کے بعد جب میں تعلیم سے فارغ ہوا سن 80 میں، میرا سفر معاش مدینہ منورہ جانا ہوا۔ وہاں جا کر تقریباً 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا۔ اس عرصے میں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں تبلیغی جماعت سے بھی جڑا ہوا تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میرا جو مذہب ہے میں دیوبندی ہوں، اور جو بریلوی مذہب ہے اس سے میں کراہیت کرتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ قبر پرست ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے ایک شیخ نے کتاب دی جو کہ بخارا سے تعلق رکھتے تھے، کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، وہ میں نے پڑھی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ذہن میں جو خلفشار تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوا، اور اس کو پڑھ کر مجھے ایک روشنی ملی صحیح دین تک پہنچنے کی۔ اس کے بعد مجھے ایک میرے ساتھی نے ایک کتاب دی جو کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس کا نام تھا زلزلہ۔ جب وہ زلزلہ میں نے پڑھی، اور جس مذہب پر میں تھا، دیوبندی مذہب پر، تو اس کتاب کو پڑھ کر میرے اندر ایک زلزلہ آیا، اور جب میں نے اس میں جو اصل چہرہ دیکھا اپنے مذہب کا، تو مجھے نہایت افسوس ہوا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جو ہے صحیح دین کی طرف رہنمائی فرما۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور مجھ پر کرم ہوا کہ اس نے مجھے تفقہ فی الدین سے نوازا، اور کتاب و سنت کی روشنی جو ہے مجھے ملی، اور الحمدللہ آج میں یہ کہنے پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور کتاب و سنت پر میں گامزن ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے استقامت دے۔ اور بس یہی میری مختصر داستان ہے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بعد عرض یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی سعودی رہتا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طاہر ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ جی میں گاؤں پاؤٹی کا ہوں، دیوبند کے پاس، تھانہ چرتھاول کے پاس ایک گاؤں پاؤٹی ہے، وہاں رہتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے 4 سال کے بعد چھوٹا بھائی تھا، وہ چھٹی آیا، تو اس نے تھوڑا بہت 5-7 کیسٹ لایا جو
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुरान और सुन्नत की बात थी, तो वो कैसे सुनी में भी और गांव में भी जो एक दो को सुनाया, तो उसमें लोगों ने एतराज़ किया कि ये क्या करता है, रफ़ देन करता है, ये हाथ ऊपर उठाता है, आमीन जोर के बोलता है। हमने भी एतराज़ किया उस पर कि ठीक नहीं है, सब तो ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं, तो कैसे नमाज़ पढ़ रहा है। तो उसने छोड़ दिया हो, फिर ऐसे ही नमाज़ पढ़ने लगा हो। फिर 3-4 साल के बाद मैं उसके बाद जो सऊदी गया। सऊदी जाने के बाद मैं रियाद में गया, छोटा भाई था वो कसीम में रहता था। तो जाने के बाद में 3-4 दिन के बाद मेरे से मिलने के लिए आया, तो वहाँ भी मैं देखा तो वो जैसे नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ से मुख्तलिफ है, जैसे रफ़तैन करते हैं, आमीन जोर से बोलते हैं। तो छोटा भाई था, वहीं से टेप रिकॉर्ड लाया मेरे पास एक, और कुछ कैसेट लाया और वो ला के मुझे दिया। तो मैं वहाँ भी सुना, मैं पूछा ये क्या है ऐसे, तो ये नमाज यहाँ हमारे यहाँ कैसे है, यहाँ कैसे है। वो बोलता है तुम कैसेट सुनो ये, और नमाज जैसे पढ़नी है, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे पढ़ो। लेकिन मैं कैसेट सुना तो देखा तो सब कुछ यहाँ के बदलाव है बहुत कुछ। तो वहाँ मैं कैसेट सुना, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने जो उलमा लोग रखे हैं बाहर के, जैसा इंडिया का है तो उर्दू ज़ुबान में तकरीर करता है, ऑफिस खोले हैं, वहाँ से दर्स होते हैं। फिर वहाँ जाना शुरू किया हमने, तो देखा वहाँ भी, तो वहाँ देखा तो कुरान और सुन्नत की जो बात है वो हमारे जहन में बैठ गई, और हम भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने लगे, रफ़ेदैन के साथ में आमीन ज़ोर से बोलने लगे। फिर 2-2.5 साल के बाद छुट्टी गांव में आए हम भी, तो वहाँ के जो बाहर के लोग जो हज करने के लिए जाते हैं, तो हज की विदाई पे हजी को सबको में कुरान शरीफ देते हैं, उसमें तफसीर और कुरान का तर्जुमा होता है। तो भाई ने वो मेरे को दिया है कि मैं मकतब से ले गया ऑफिस से। तो आगे जैसा मैं मस्जिद में अपनी नमाज़ पढ़ी, तो वही मैं रफ़ेदैन किया, आमीन बोला, तो सब मुझे देखने लगे, यार ये क्या कर रहा है, कैसे नमाज़ पढ़ रहा है, अपनी नमाज को भूल गए वो लोग। तो बाद में मुझे बैठ गया, नमाज से फारिग हो गए, तो हमें बोलने लगे भाई क्या है, किस तरह क्या कर रहा है। मैं बोला भाई ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और चलो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन एक बहुत ख़ास बात है, जो सूरह फातिहा जो जिस नमाज में नहीं पढ़ी जाती, जिस रकत में नहीं पढ़ी जाती, तो रकत शुमार नहीं की जाती। वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और बुखारी की हदीस है। तो मैं बोलने लगा तुम्हारे पास क्या दलील है। मैं बोला मेरे पास कुरान है, मैं कुरान का तर्जुमा लेके आया, और वो सब हज्जियों को भी दिया जाता है, सबके पास है वो। तो मैं एक बच्चे पे मंगवाया, और जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनको मैं दे दिया। तो उन्होंने वो पढ़ा, तो उसमें वाकई वो कहने लगे वाकई इसमें तो लिखा है। तो फिर मैं खामोश हो गए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर 8-9 साल हो गए, आ रहे जा रहे वही रफ़ेदैन के साथ में, आमीन के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर कोई ऐसा वो एतराज़ करते हैं, लेकिन बस रोक नहीं पाते, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी छुट्टी आए हुए हैं यहाँ देवबंद, हमारे दोस्त है और भी भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पे नौमान भाई के घर पे। तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि आप भी हमारे सब के लिए ये थोड़ा गौर फिक्र की बात है कि इसमें गौर करा जाए कुछ, और अल्लाह ताला हमको सबको तौफीक अदा फरमाए कुरान सुन्नत। अस्सलाम वालेकुम। मैं घुटेसरे का रहने वाला हूँ, और मेरे अब्बा जी भी मोहम्मद इकराम, मेरा नाम मोहम्मद साहबाज, हम घुटेसरे के रहने वाले हैं। मेरे अब्बा जी सऊदी अरब गए, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल करी, और जब मैं आया तो फिर वही जो आपने वहाँ सीखी ये आप बताने लगे, तो लोग एतराज़ करने लगे। हमने भी देखा है क्या करते हैं, तो आपने बताया कि रसूल वसल्लम की सुन्नत है। आपने हमें किताबें की तालीम कराई, किताबें दी, और बात बताई, हम करते रहे। और जो लोग हैं वे परेशान करते थे, कहते थे तुम्हारे बाप को क्या हो गया, क्या करते हैं वे। हमने कहा भाई सुन्नत करते हैं, जो रसूल वसल्लम की सुन्नत है उन पे चलते हैं। तो एक मरतबा जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनके साथ आपकी
بات چیت ہوئی تو ان پہ جواب نہیں دیا گیا، تو انہوں نے سوچا کیا جواب دیں، تو انہوں نے ایک دن جلسے میں مفتی صاحب کو لائے دیوبند کے، میں آئے، انہوں نے پورا جلسہ ایک کھیلے ابا جی پہ ڈال دیا، اور جو سارے آدمی تھے سارے ہنستے رہے، جو باتیں دیکھو یہ کیا کرتا تھا اب پتہ لگ گیا اس کا، بہت بڑا زور پڑا اس پہ، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب تک کام ہے اس کو۔ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، اکرام جی، کون سے گاؤں کے ہیں آپ؟ کٹیسرا گئی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال کی۔ 16 سال۔ اچھا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں تعارف میرا یہ ہے کہ ضلع مظفر نگر اور گاؤں شیر پور کا رہنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے بھی ہدایت سعودی عرب سے ملی۔ وہاں پہ جو ہے ایک شیخ تھے ہادی صاحب، جو یو پی کے سدھارتھ نگر کے، ان کے ساتھ تعلقات ہوئے۔ پھر ہمارے اکرام بھائی تھے، پھر بھی ادھر کے تھے اعظم گڑھ کی طرف کے، ان سے بھی تعلقات ہوئے، اور شیخ صفی الرحمان صاحب کی کیسٹ سنی، پھر ربانی صاحب کی۔ تو کئی بار تو ایسا ہوا یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہوں جو یہ بتا رہے ہیں یہاں، یہ نہ ہو یہ کتاب خریدی گئی، پھر ان کو لے کر آیا، اور بھائی بھی یہاں سے دیوبند سے فارغ ہیں چھوٹے والے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ تحقیق کری، یہ بات صحیح نکلی، جو چیز وہاں دیکھی تھی فضائل اعمال میں، یا جو بات تھی وہ سچی تھی، بیشتی زیور میں جو بھی بات تھی۔ بلکہ سب پیدا یہ ہوا کہ قرآن جو ہے تعویذ کی بات تھی، تعویذ تو لٹکانا ہی حرام ہے، اور اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن جو اگر بچہ پیدا ہو تو قرآن کی آیت تھی کہ اس کو لکھ کے یہاں باندھ لے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہم نے تو پڑھا نہیں کبھی، اور جب تحقیق کری، بلکہ یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چھپوایا یہاں سعودی عرب میں اور پھر ہمیں بگا یہ ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہو، لیکن تحقیق میں پایا کہ واقعی میں سچ ہے یہ بات، اور ہم جو ہے سنت کے یہاں پہ جو ہے سنت کے خلاف ہیں، اور وہاں پہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ یہ کہا کہ یہ بہروپیہ ہے، دیکھو اس کی داڑھی بھی سیکھو جیسی ہے، بال بھی اس کے اتنے لمبے ہیں، تو بہروپیہ۔ ہمارے جو چچا کے لڑکے تھے وہ جماعت کے امیر ہیں، کیونکہ جو چلہ لگا دیتا ہے وہ امیر بن جاتا ہے، ایک چلے لگا کے، جانتے کچھ ہے نہیں، اور پھر جو بھی چیز بتاتے ہیں کروڑوں کا ثواب ایک قدم پر۔ اب حدیث میں وہ چیز تھی نہیں، حالانکہ کئی 1-1.5 سال بھائی کے ساتھ میں ہی یہ بات جو ہے زیادہ، کیونکہ وہ عالم ہے، مولانا ہے، والد صاحب کو بتاتے تھے، وہ بھی حافظ ہے، میں کہتے تھے اچھا تو کہاں سے آئے؟ دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ دیوبند کا ہے۔ ہم نے کہا بھائی دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ انڈیا میں بڑا ہے، لیکن دنیا کے اندر تو اب تو مدینے کی یونیورسٹی دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ بلکہ آمین کہنے پہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تو آمین کہتا ہے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، اور یہ کہا کہ اگر آمین، اب انشاءاللہ جب سچائی کا کچھ آدمی کو پتہ لگا، اب یہ ہے کہ گاؤں کے اندر ایک بھائی ہیں قاری حسین، وہ بھی اللہ نے ان کو اہل حدیث کیا ابھی 7 مہینے پہلے، وہ بھی یہیں سے فارغ ہو کر گئے دیوبند سے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کری کہ حقیقت میں حدیث یہ ہے، میں نے کہا دیکھو بھائی آپ یہ کتاب پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم، آپ اگر حدیث صحیح ہے تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، وہ بھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ بھی اہل حدیث ہوئے۔ آج اللہ کا احسان ہے، جو آدمی مارنے کو کہتے تھے کہ بھائی آپ یہ ایسے ہاتھ کرتے ہو کیا مارے گا ہم کو، تو آمین کہتا ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ایک گاؤں کے تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے اگر آمین کہی تو میں تجھے ماروں گا۔ میں نے کہا دیکھ بھائی مارنے کی بات ایسی ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتے، ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ مجھ کو شہید کر دیں تو میں رک جاؤں گا، باقی نہیں رکوں گا اس سے پہلے۔ اور جب انہوں نے بات بھائی، کیونکہ میں بھی ایک تو ہماری جو قبیلہ ہے اس کا ایسے تعلق ہے، اس میں زیادہ جہالت ہے، جو مسلمان ہوگی تو راجپوت اور ران گڑھ کا ہے،
ابھی ہٹی تو ہوئی. ہم نے کہا بھائی میں بھی تمہارے میں سے ہی ہوں, اگر مجھے مارنے کے بعد تو آپ روک سکتے ہو, اس کے علاوہ تو کوئی روکنے کا نہیں. آج اللہ کے فضل سے گاؤں کے اندر 4 آدمی ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی ہے اور وہ اس میں ساتھ دیتے ہیں. بلکہ ایسا ہوا آپ کے گاؤں میں؟ جی جی پچھلے سال تو ایک ہی تھا. پچھلے سال نہیں تھا, میرا بھانجا ہے, اللہ نے ہماری بہن کو ہدایت دی, تو بھانجا جو قاری ہے فارغ, وہ بھی 6 مہینے پہلے اہل حدیث ہوا. مطلب یہ ایک سال میں 3 آدمی اور ابھی جو ہے 3 آدمی اور ہو گئے. جی جی. والد صاحب حافظ ہیں, تو یہ جب بھائی کتاب لے جا کر سناتا تھا, کیونکہ یہاں سے ایک کتاب تھی غیر مقدین کی ڈائری, تو کچھ دنوں تو باپ ایسے رہے کہ میری سنتے تو میری طرف, لیکن بھائی پھر کتاب سناتا تھا. آج وہ بھی جب انہوں نے صحیح حدیث ان کو معلوم ہوئی, آج بھی الحمدللہ وہ بھی اہل حدیث ہیں. بلکہ یہاں تک بات ہے, آج کی بات تھی جب شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی میری ملاقات کراؤ, طبیعت کر رہی تھی ان کی حافظ شکیل صاحب سے. میں نے کہا دیکھو ایسا کہ میری ملاقات کرو, کچھ بات پوچھوں گا. میں کہا الحمدللہ. آج ان کو یہ تقریباً 4 سال کے بعد ان کی یہ بات دل میں آئی کہ واقعی میں یہ حقیقت ہے. جب ان کو پتہ لگا کہ دیکھو ایسی بات ہے کہ اتنا تو اس میں تعصب کی بات ہے, بلکہ والد صاحب کہتے تھے کیا آپ عالم ہو؟ میں کہا دیکھو میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن جو کتاب میں پڑھتا ہوں یہ عالموں کی ہے. میں عالم نہیں ہوں, لیکن جو کتاب میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ عالموں کی ہے. ان کو دیکھو, یہ نہ سوچو کہ میں آپ کا بیٹا ہوں یا یہ میرے سے زیادہ یہ دیوبند سے فارغ ہیں, میں وہاں سے فارغ نہیں ہوں. تو یہ حدیث ہے. تو آج اللہ کا احسان ہے. اور کچھ آدمی اب بات سنتے ہیں, حافظ صاحب ہیں, امام صاحب, وہ بعد میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ پاگل ہو چکا ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, پیسے دیتے ہیں انگریز ان کو, باقی کیا ہے. پھر اس کا حلیہ دیکھو, داڑھی اتنی لمبی کی داڑھی ہوتی ہے, 1 فٹ کی داڑھی ہوتی ہے. ہم نے کہا بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ داڑھی کو بڑا مونچھوں کو خطرہ ہو. ہم نے کہا دیکھو بال بھی دیکھو اس کے اتنے لمبے ہیں. اچھا, آج اللہ کا احسان ہے, اور اللہ نے وہاں پہ مسجد کے لیے جگہ بھی لے لی ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ مسجد جو ہے وہاں پہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو قائم کرا دے. اور ہمارے جو حافظ شکیل صاحب ہیں, ناظم صاحب, ان کا بھی اللہ نے انہوں نے اس میں مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ. اچھا السلام. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, نام بتائیں. نام ہے آس محمد. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راغب حسن ہے, گوپال سے تعلق ہے میرا. ہم لوگ پہلے مختصر تعلیم گوپالی میں ہی حاصل کی.